اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے والد وہ وہ میرے ساتھ عجیب رویہ رکھتے ہیں۔ رافع کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً کہا، کیا مطلب؟ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ وہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت نامناسب ہوتی ہیں۔ رافع کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، تمہیں یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے رافعہ کو روکنے کی کوشش کی۔ رافع، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں دکھ پہنچے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے والد سے بہت محبت کرتے ہو اور انہیں بہت عزت دیتے ہو۔ رافعہ نے عائشہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم میری پہلی ترجیح ہو عائشہ۔ میرے والد نے تمہیں کسی بھی طرح سے پریشان کیا ہے تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ رافع کی اس رد عمل نے عائشہ کے دل میں کچھ سکون پیدا کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ رافع کو اپنے والد کے خلاف کھڑا کرنا ایک چیلنج تھا، لیکن اب وہ دونوں مل کر اس مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رافعہ نے اگلے دن اپنے والد سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن عائشہ نے اسے کہا کہ وہ پہلے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ عائشہ چاہتی تھی کہ معاملہ صحیح طریقے سے حل ہو تاکہ ان کے خاندان میں مزید کوئی دراڑ نہ آئے۔ رافعہ نے عائشہ کی بات مانی، لیکن اس کے دل میں غصہ اب بھی موجود تھا۔ اگلے دن جب رافعہ اپنے والد سے بات کرنے لگا تو اکبر صاحب نے پہلے تو سب کچھ ماننے سے انکار کیا، لیکن جب رافعہ نے ان پر دباؤ ڈالا وہ جھوٹ بولتے بولتے پھنس گئے اور آخر کار مان گئے کہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا تھا۔ رافعہ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ فوراً معافی مانگے اور آئندہ ایسا کچھ نہ کریں۔ اکبر صاحب نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی، لیکن رافع نے فیصلہ کیا کہ عائشہ اور وہ الگ گھر میں منتقل ہوں گے تاکہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں، دور ان تلخ یادوں سے جو ان کے دلوں کو دکھ پہنچا رہی تھیں۔ چند ہفتے بعد رافع اور عائشہ ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ان کے درمیان محبت اور اعتماد کی نئی بنیاد رکھی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے اور عائشہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ عائشہ نے رافعہ کے ساتھ مل کر ایک نیا سفر شروع کیا جہاں ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ نیا گھر ایک روشن امید کی علامت بن گیا تھا۔ عائشہ اور رافعہ نے یہاں اپنے نئے آغاز کے ساتھ نئی زندگی گزارنا شروع کی۔ دونوں نے اس نئے ماحول میں خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کیا اور انہیں احساس ہوا کہ پرانی تلخیوں کو پیچھے چھوڑنا کتنا ضروری تھا۔ ایک دن عائشہ نے رافعہ سے کہا، یہ گھر ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں خوش رہیں اور اپنی زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز کریں۔ رافعہ نے اس کی باتوں پر سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ عائشہ، ہمیں اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھلا دینا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے رافعہ کے ساتھ مل کر نئے گھر کو سجانے کا آغاز کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ان کی محبت اور اعتماد کی بنیاد مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک دن عائشہ نے اپنے دل کی بات رافعہ سے کہی۔
میں جانتی ہوں کہ ہمارے درمیان کچھ چیزیں مکمل طور پر درست نہیں تھیں، لیکن مجھے تمہاری محبت اور حمایت نے بہت مدد دی ہے۔ رافعہ نے اس کی طرف محبت سے دیکھا۔ عائشہ، ہم نے مل کر ایک بہت بڑی مشکل سے وقت گزارا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اسے خوبصورت بنا سکیں گے۔ دونوں نے مل کر ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا اور ان کی محبت اور اعتماد نے ان کے رشتے کو مزید مستحکم کر دیا۔ نئے گھر میں ہر روز ایک نئی خوشی اور سکون کا پیغام لاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے اور پرانے دکھوں کو ماضی کی بات سمجھتے۔ کچھ مہینے بعد عائشہ اور رافعہ نے اپنے نئے گھر میں ایک جشن منایا۔ یہ جشن ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات کی علامت تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کو مدعو کیا اور خوشیوں کا یہ لمحہ سب کے ساتھ منایا۔ عائشہ نے جشن کے دوران سب کو کہا، ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ہم نے مل کر ان سب کا مقابلہ کیا ہے اور آج ہم یہاں خوشی اور امید کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں سب کے ساتھ اس خوشی کا لمحہ بانٹنا چاہتی ہوں۔ رافعہ نے بھی عائشہ کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، یہ سب کچھ ہماری محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کی حمایت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ہم اپنے ماضی کی مشکلات کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی طرف ہم نے قدم بڑھایا ہے۔ عائشہ اور رافع نے اپنے نئے گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جو ان کے لیے خوشیوں، محبت اور اعتماد کا پیغام لایا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن انہوں نے مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کا عزم باندھ رکھا تھا۔ ان کی محبت اور ایک دوسرے کی حمایت نے ان کے رشتے کو مضبوط کیا اور وہ خوشی کے ساتھ ایک نئے مستقبل کی طرف گامزن ہوئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید نئی سٹوریز آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوریز کو بھی یہاں فیچر کیا جائے تو آپ ہمیں اپنی سٹوریز کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں۔